الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ علمی و تحقیقی مجلس نمبر 68 کا انعقاد ہوگا۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ اکثر مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز کا وقت 1:30 پر ہوتا ہے، لیکن مولانا حضرات اپنی تقاریر کو لمبا کرنے کے لیے اس کو 1:50 یا 2 بجے تک کر لیتے ہیں۔ کیا اسلام میں خطباء حضرات کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہے؟ سر، یہ معصومانہ سوال اپنے خطباء سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا نا کہ 1:30 والا 1:30 کراؤ تو وہ اگلی بار اس طرح 2:30 کا کروا دیں، مجھ سے تو اتنا وہ چڑ کھاتے ہیں۔ یہ آپ لوگ کب تک گونگے شیطان بنے رہیں گے ان کے سامنے کہ ان کو نہیں کچھ پوچھیں گے؟ یعنی آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑ جائے، لیکن آپ گونگے شیطان نہ بنیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن کہا ذالک اضعف الایمان، یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اس میں ترغیب دلائے گی کہ کم از کم زبان سے ضرور روکو۔ وہ کہتے ہیں جی آپ جس اسٹیشن سے بات کریں پتہ لگ گیا۔ ہاں چلے، وہ اسٹیشن والا معاملہ چھوڑ دیں، وہ آپ ان کو اسٹیشن صحیح مسلم کا بتائیں نا، میرا کیوں بتاتے ہیں؟ آپ صحیح مسلم کا بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غلط ہو رہا ہے یہ آپ کر رہے ہو۔ ہاں وہ آپ سے اب دلیل بنانے کے یہ غلط کیسے ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ ہم سے دلیل لے لیں۔ ویسے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جی وہ نبی علیہ السلام جب تک مسجد نہیں آتے تھے صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو یہ سر اس وقت تھا جب تک کہ مسجد میں نمازوں کی ٹائمنگ فکس نہیں تھی، اس وقت تک تو درست تھا، اور نبی علیہ السلام امام بھی تھے۔ اور نبی علیہ السلام سے آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کے اوپر دشواری ڈالتے ہوں گے کہ کبھی اذان ہوئی ہے تو آپ 2 گھنٹے بعد مسجد میں آ رہے ہیں اور کبھی 5 منٹ بعد آئیں؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا، چاہے وہ گھڑی پہ نہیں تھا لیکن اندازہ تھا۔ وہ اس وقت اندازہ پتہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ بخاری مسلم میں آپ کو حدیثہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام کی ختم سحری اور فجر کی جماعت میں 60 آیات کا وقفہ ہوتا تھا۔ یعنی ایک عام آدمی 60 آیات تلاوت کرتا ہے تو سر وہ دیکھ لیں 10-12 منٹ بنتے ہیں۔ ٹائم اس وقت بھی ہوتا تھا، تبھی تو یہ وقفہ تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ایک دفعہ 60 آیات کا ہوتا تھا، اگلے دن 600 آیات کا ہوتا تھا۔ لیکن دلیل میں نے آپ کو دے دی۔ اچھا، دوسرا مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور قرآن پاک میں کئی آیات ہیں عہد پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے پوچھے تو یہ عہد ہے نا۔ جب آپ نے کنسنسس کے ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جمعہ 1:30 بجے ہوگا، اگر آپ نے اس کو گھسیٹ کے 1:50 پہ لے کے جانا ہے تو آپ لکھیں گے 1:50 پہ ہوگا، تاکہ جو تقریر والے بیچارے پھنس جاتے ہیں آ کے وہ پھر آندہ سے 1:50 پہ آنا شروع کر دیں۔ بیسیکلی لوگ ان کی باتیں کو نہیں سنتے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کا اب سورس آف نالج یوٹیوب بن چکا ہوا ہے۔ اب لوگ دین کو اس حوالے سے چیک کرتے ہیں کہ اتھینٹسٹی کہاں سے ملے، تو لوگ آئے ہوئے تنگ، پہلے بھی نہیں سنتے، اب تو بالکل نہیں سنتے۔ تو اس لیے لوگ ان کی اس حوالے سے چیزوں کو سیریس نہیں لیتے۔ اب لوگ بڑے پریشان ہیں، اس کی وجہ سے یعنی یہ علماء حضرات پریشان ہیں۔ تو وہ علماء جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ 1:30 بجے جمعے کا ٹائم رکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یار چلو اب 2-4 باتیں زبردستی ان کو سنا دیں، کرتے 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 وہ تقریر سنانے کو ہے۔ حالانکہ ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جو 20 منٹ بیٹھا ہوتا ہے نا، تقریر نہیں سن رہا ہوتا، دل میں آپ کو گالی ہی نکال رہا ہوتا ہے۔ یار لوگ آفس سے ٹائم نکال کے آئے ہوتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کس کس مجبوری میں ٹائم نکال کے آتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں جب کبھی نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ بچے کی رونے کی آواز کی وجہ سے اپنی نماز چھوٹی کر دیتے تھے، نماز تو فرض ہے اور آپ اپنی کہانیاں لمبی کر دیتے ہیں۔ اور سر بخاری کی حدیث ہے کہ کسی شخص کے فقیہ یعنی کسی بندے کا عالم ہونے کی اور سمجھدار فقیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور نماز لمبی۔ یہاں الٹ ہوتا ہے، مختصر نماز بالکل ٹنڈی اور خطبہ بہت لمبا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ خطبہ یہ 20 منٹ اوپر کر دیتے ہیں، اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں تو نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں پھر وہ، تاکہ لوگ کو بات نہ کریں۔ حالانکہ لوگوں نے بات کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، بات کرنی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ سر یہ تھوڑا مہربانی کریں،
ٹائم فکس کیا ہوا ہے. ایک دو بندوں کا گروپ بنائیں, اور میرا مشورہ ہوگا کہ کسی بڑے سفید داڑھی والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں, جس کے سامنے کم از کم کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرے. جوان آدمی کو تو دیکھ کے ویسے ہی ان کا خون کھولتا ہے, اور پہلا جملہ تو بولتے ہیں آپ کو اپنے سے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن آپ 60-65 سال کا کوئی سفید داڑھی والا لے کے جائیں گے نا, اس کو مولوی نہیں کہے گا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ سنیں گے تو لوگ اس کو ہی برا کہیں گے. میں نے بھی جب اپنی مساجد کے خطبات تک کو بات پہنچانی ہوتی ہے تو کسی بابا جی کا, بابیا نو اسی بھی من ہیں لیکن زندہ بابیا نو وہ بھی اس کام واسطے. تو یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر, اور بابوں کو خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جوان آدمی جائے گا تو اس کی تو وہ چمڑی اتار دیں گے, اور وہ اور طرح کی آپ کو کہانی, کبھی کچھ کرائیں گے کبھی کچھ کرائیں گے. یہ یاد رکھیے گا, امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ نمازوں کی ٹائمنگ فکس ہے مسجد میں, اور جب اجماع ہو جائے یہ دین کا حصہ ہے. یہ اجماع ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ پوری دنیا کے نماز کی ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں کہ ظہر اتنے بجے ہوگی, اور وہ اذان کے بعد باقاعدہ انہوں نے سیٹ کر دیا نا. جس طرح کہ یہ اجماع ہو چکا ہے کہ قالین والی مسجد میں جوتیاں لے کے نہیں جانی, قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے. بخاری میں نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی, لیکن کس مسجد میں؟ مٹی والی پیوڈ مسجد میں. وہاں تو آلریڈی مٹی ہے, جس طرح ہم بھی جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں جوتیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ یہ حدیث لے کے تو قالین والی مسجد میں آپ لے کے جوتیاں چلے جائیں اور آپ کے جی حدیث سے ثابت ہے, تو لوگ آپ کو کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. یہ پیوڈ مسجد کے لیے, قالین والی مسجد کے لیے تو نہیں ہے کہ تم اپنی وہ مٹی والی جوتیاں لے آؤ. مٹی والی جگہ پہ مٹی والی جوتیاں لے آؤ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اب اجماع ہو چکا ہے کہ جو قالین والی مسجد ہے اس کے اوپر جوتیاں لے کے نہیں آئیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی لادہ جوتی رکھی ہوئی ہو صاف ستھری, جیب میں ڈال کے لے آئیں, شاپنگ بیگ میں, جس کا تلوا صاف ہو, اور اگر آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے 80s میں جب تک یہ وائٹ ماربل اٹلی کا وہ وہاں پہ نہیں تھا تو طواف کعبہ میں لوگوں کے پاؤں جل جاتے تھے, لوگوں نے 2 جوتیاں رکھی ہوتی تھی. آپ 80s میں جن لوگوں نے حج کیا ان سے پوچھیں طواف کعبہ کے لیے وہ لادہ جوتی لے کے جاتے تھے, تو آپ ہو ہی نہیں سکتا تھا دن کے وقت. اب تو یہ سفید ماربل ہے نا, اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو یہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے, اور اس میں بھی جہاں پہ کالی پٹی لگی ہے نا وہاں آپ کا پاؤں آ جانا لگتا ہے توے پہ پاؤں آ گیا. یہ چیک کر لیجیے گا. تو پہلے صاف ستھری اس اعتبار سے جوتیاں لوگ رکھتے تھے. اس وقت دیکھیں جب جوتیاں رکھتے تھے تو سب کو یہ مسئلہ بھی کلیئر تھا کہ جوتی میں نماز ہو جاتی ہے, جوتی میں طواف ہو جاتا ہے. اب کریں تو وہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. گستاخ نہیں ہے, سرکمسٹانسز بدل گئے. اب بھی اگر وہاں پہ ماربل ڈیفرنٹ ہو جائے تو اب بھی جوتی استعمال, نئی جوتی استعمال کریں. تو قالین والی مسجد میں اجماع ہو چکا ہے, ٹائمنگ سیٹ ہے, اور اس میں 2-4 منٹ انتظار کر لیں امام کے پروٹوکول میں. اس کے بعد کوئی ایک بندہ آگے کھڑے ہو کے امامت شروع کر دے, تو آپ دیکھیں اگلی نماز پہ جب ان کو مسجد چھننے کا خطرہ ہوگا نا, خود بخود ٹائم کے اوپر آیا کریں گے. ہم لوگ چونکہ بولتے نہیں ہیں, اس لیے علماء جو ہے نا وہ بے لگام ہوتے جا رہے ہیں, اور لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, اور لوگ بیچارے آفس سے آدھے گھنٹے کے وقفے میں آئے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ ان مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ٹائم فکس ہوتا ہے. لوگ تو ان کی باتیں سننے ہی چھوڑ گئے اسی وجہ سے. اور یہ اس امام کے اندر سارے ننگے, سارے اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں لمبی لمبی, اور ایون وہ اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں بس ایک ضروری بات تھی وہ میں کر لوں. کرتے کرتے وہ بھی 15-20 منٹ اوپر کر دیتے ہیں. تو ہم بولتے نہیں ہیں نا, اس لیے یہ سب کچھ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے یہ پوچھا تھا, یہ غلط ہے جی, 100% غلط ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. المرسل علاقے میں حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. سنن طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں اللہ کے نزدیک وہ اچھی ہے, اور جس کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بری ہے. مسلمان سے مراد سارے مسلمان, اجماع امت. یہ نہیں ہے کہ بریلوی مسلمان ہے یہ اچھا سمجھ رہے ہیں, دیوبندی برا, تو وہ کہیں ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہم یہ ڈول ڈمکے کر رہے ہیں میلاد پہ. نہیں نا, سارے مسلمان, مثلا سارے مسلمان اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ بات ہونی چاہیے. اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کروا لیتے ہیں, دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کروا لیتے ہیں, اور بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کروا لیتے ہیں, شیعہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کروا لیتے ہیں. کروا رہے سارے ہیں, یہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے. ہاں ایسا ہونا چاہیے. ایک اجماع ہماری وجہ سے بھی ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت کا تھوڑا سا تذکرہ ہو ہی جائے. پہلے محرم کے مہینے میں یہ ہوتا تھا کہ اہل تشیع اہل بیت کا ذکر کرتے تھے, اور سنی کہتے تھے ماتم حرام ہے.
ہم نے اب وہ پوری پیراڈائم ہی شفٹ کر دیا ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے. تو اب ماشاءاللہ پورا سال ہی محرم رہتا ہے, دیکھتے ہیں پورا سال محرم چلتا ہے, کیونکہ امام مہدی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو اب محرم ہی ہوگا نا. ہماری ویڈیوز کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ اب لوگ ڈر کی وجہ سے فضائل اہل بیت بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں جمعے کے خطبوں میں, اور لوگوں نے کہا یار 10 سال سے کہانیاں سن رہے ہیں, تمہارے کہنے میں ماتم کسی نے بند کوئی نہیں کرنا, تم ماتم کو چھوڑو, تم حسن و حسین کے کو فضائل بیان کرو. یار کیا کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. اب لوگ غدیر خم بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں, ایک پیراڈائم شفٹ ہونا شروع ہے. بلکہ بعض تو ایسے تھے جو فضائل یزید پہ جمعے پڑھایا کرتے تھے, اب ان کی عوام ان کے خلاف ہو گئی ہے. تو یہ بولنے کا نتیجہ ہوا ہے نا. یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی, و فیس بک دامت برکاتم عالیہ, و واٹس ایپ مدہ ذلہ, ان کی برکات ہیں. ٹھیک ہے, کسی بزرگ کی کوئی برکات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ عموماً وائزین حضرات کی جانب سے جمعۃ المبارک کے دن درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. کیا جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے؟ اگر ہاں تو یہ بھی بتا دیں کہ کتنی تعداد میں درود شریف پڑھا جائے اور کون سا درود پڑھا جائے. دیکھیں درود شریف کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 56, درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. 2 گھنٹے کا ہے, اس میں میں نے سارے ٹاپکس کور کیے. اسپیسیفکلی سوال کو میں ایڈریس کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو درود شریف کے کون سے سیغے ہیں جو پسندیدہ ہیں. درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ سیغہ ہے نا, وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن نسائی میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292. یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر, 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے, 1292 سنن نسائی. زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمیہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم, وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے. درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں, باقی درودوں کے اندر بھی. اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے, جتنی حسب توفیق ہو. مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے, کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ درود شریف پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت, قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ بڑا آسان ہے. 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے. نماز میں ہم درود شریف پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. درود شریف کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں, صحیح سند سے ثابت ہے. نماز جنازہ میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں, ہر جگہ درود شریف ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے, وہ حدیثیں موجود ہیں, وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں. ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے. جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے. مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے, اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے, لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا, اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. 100 دفعہ درود شریف, میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے. اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے. اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں. اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے, جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ
تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت الدن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا، سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے. 100 کا دفعہ. پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے. پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سارے 100 والے ہیں. زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سر جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے. نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ ہے. لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط ہے. درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا. عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا. ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا. تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. وہاں بھی درود شریف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے سر. اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف. اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا ہے. تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے. ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی. تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف میں. ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ یہ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں وہ سوال کیے تو میں عقیدے پتہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے اندر، ان پر درود شریف پیش ہوتا ہے. تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے. جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے. مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا ہے. نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے وقت پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں. آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے. سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے. یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، درود شریف ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں ہے. تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے. اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے
تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں، اور لیکن میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں گے. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے. یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہیں نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے. کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے، فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے. نہ یہ کہانیاں اس وقت تک تھیں جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں. آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت. تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں؟ تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم فرمایا. درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت ہے، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کے. باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے. تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا. لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن. تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا. آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں. تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا. تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے. اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے. اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے؟ اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی. مثال ہے. اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوبی علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا. وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافر والے، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرس کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے. وہ خود شیعہ تھے اور وہ رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو وہ بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے
لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنیس آ رہی ہے, جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں ہی رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گی. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں ہیں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں, ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں, اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا, اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی وہی ہوں. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں, قادیانی تھا اور سید تھا, اس کے نام کے اندر تھا, میں اب نام نہیں اس کا لیتا, وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا, کتنا ایسا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا, جینز تو ہے نا, وہ کہیں گے نہیں, تعلیمات چھوڑ دی. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں, امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی, مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے, وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, محمد اور آل محمد, آل علی نہیں کہتے ہیں. علی نہیں سر, سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے, جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کر سکتا. تو محمد اور آل محمد, حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہوا ہے سر. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے, جب تک کہ حضرت ابوبکر خود سسر نہیں بنے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میری بچی چھوٹی ہے, پھر حضرت عمر نے مانگا, فرمایا چھوٹی ہے, پھر حضرت علی نے مانگا تو رشتہ کر دیا, کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کی اولاد یعنی جو آل محمد ہے وہ اولاد علی ہوگی. یہ سر آسمانی رشتہ طے ہوا ہوا ہے, یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ اولاد علی ہیں اور اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, خدا کے لیے اہل بیت کے نام کے اوپر آپ داغ نہ اور دھبا نہ بنے, بلکہ ان کی تعلیمات کو بھی آگے لے کے چلیں. یہی ہمارا میسیج ہے. ٹھیک ہوگا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی, کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقلمند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ میں عالم نہیں سر, میں طالب علم ہوں, مہربانی کرو اتنا بڑا ٹائٹل نہ میرے ساتھ لگائیں. ویسے ہی یہ ٹائٹل جتنا جو ہے وہ خوشنما ہے وہ آپ کو پتہ ہے. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے. یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا, یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے, اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے. بخاری و مسلم کا جب بھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے نا, میرا ایک کلپ بھی آ جائے گا, فرحان کو میں نے وہ ای میل کر دیا ہوا ہے اس کی ٹائم لائن, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رٹ. اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم بخاری اور مسلم کی متصل جو اسناد نبی علیہ السلام تک گئی ہوئی ہیں, مرفوع حدیث یا صحابہ تک, ان کو صحیح مانتے ہیں. بخاری اور مسلم میں کئی ایک اقوال ایسے ہیں جو بغیر سند کے ہیں, ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی نہیں ہیں. وہ ساتھ انفارمیشن کے طور پہ کوئی بات مشہور تھی تو وہ امام بخاری نے درج کیا, لیکن ایمانداری یہ کی ہے انہوں نے فرق کیا ہے کہ یہ حدیث ہے, اس حدیث کے ساتھ انہوں نے حدیث اس سے پہلے بیان کی کہ نبی علیہ السلام کا وحی کا سلسلہ رک گیا, وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے. وہ پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا نازل ہوا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, وحی کا سلسلہ منقطع ہونا تو مانا. اس میں نا اینڈ پہ جا کے نا امام بخاری لکھتے ہیں کہ جو تابعی تھا نا زوری, وہ یہ کہا کرتا تھا فی ما بلغنا, کہ اس میں ایک سنی سنائی بات یہ بھی ملتی ہے. تو یعنی زوری یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کسی صحابی سے سنی ہے, تابعی نے ایک سنی سنائی بات نقل کر دی. تو ہم بخاری اور مسلم کے اقوال کو جو بغیر سند کے ہیں ان کو صحیح نہیں مانتے.
نہ اہل حدیث صحیح مانتے ہیں نہ باقی لوگ مانتے ہیں. بخاری مسلم ہمیشہ کہتے ہیں اس کی جو مرفوع احادیث متصل اسناد والی وہ ساری کی ساری صحیح ہیں, اور جن کے نمبر بخاری میں ہے نا حدیث کا نمبر وہ ساری متصل ہیں. ایسے اقوال کو نمبر کوئی نہیں دیا گیا, یہ علیحدہ سے بیچ میں نا انفارمیشن کے طور پہ درج ہے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور یہ بلکہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ بیان کر دی تھی, عمران خان صاحب کے پیچھے سارے پڑھ گئے. یار وہ کوئی عالم دین تو نہیں ہے, اس نے بخاری میں پڑھی تھی تو آپ کو چاہیے تھا آپ آ کے بتاتے. میں نے پھر اسی وقت بتایا کہ بھئی انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. جب بخاری شریف کو پڑھ رہا ہوگا تو اس میں ایک عام آدمی کو جس کو تھوڑا بہت نالج نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا بہت ایسی چیزیں جن میں علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہاں یہ کیا مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے بخاری شریف کو چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. وہ تو اس سے ترغیب دیتے دیکھا, اسی لیے تو منع کرتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ظاہر آپ پے کر رہے ہیں نا علماء کو, سر فی سبیل اللہ تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں, پے کر رہے ہیں تو انہی کاموں کے لیے نا. ان سے پوچھیں کہ یار آپ ہمیں سمجھائیں. تو نبی الاسلام, ہاں دل میں کئی مرنے کا خیال آنا یہ کوئی عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. اگر اتنی بات ہوتی نا تو وہ درست تھی, جیسا کہ سیدہ مریم کے بارے میں آتا ہے. حالانکہ ان کو جبرائیل نے بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نشانی بنائے گا, اس کے باوجود وہ کہتی ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس دن سے پہلے کہ یہ بچہ میں نے جنا. حالانکہ بچے کی جب پریگنینسی ٹھہری اسی وقت فرشتہ آ گیا تھا. اس کے بعد اللہ کے وعدے پہ تو ان کو یقین ہونا چاہیے. لیکن انسان ہے نا, انسان کو یہ تو ہوتا ہے یار میں اب پبلک کو فیس کیسے کروں گی. تو وہ بالکل ٹھیک تھا ان کا جذبہ. وہ تو پھر ان کو بعد میں چلا کہ بچے کو اللہ نے زبان دے دی, اتنا غیر معمولی واقعہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پھر ان کو تسلی ہو. تو کسی شخص کا کسی معاملے کے اوپر غم کھانا یا یہ کہنا میں مر گیا ہوتا کاش یہ نہ ہوتا, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کہ نبی علیہ السلام کے دل میں وحی کی اتنی تڑپ کہ یہ نازل نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا, اس سے بہتر ہے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے, یہ بات کوئی بری نہیں تھی. لیکن خودکشی کی کوشش کرنا یہ بات غلط. مولا علی کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, وہ جو ناسبی پیش کرتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے, میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, کیا مولا علی جنگ جمل کے بعد روتے تھے؟ بالکل روتے تھے سر. تہاڈی جان نو روندے سن, اپنے آپ نہیں سن روندے. کیوں روتے تھے؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں اپنے مخالفین کی لاشیں بھی ان کو اٹھانی پڑ رہی تھی. اور مخالفین کون تھے؟ صحابہ کے بیٹے, اپنے لوگ. ان پہ بھی مولا علی گریا کرتے تھے کہ یار ان کو کدھر ورگلا کے لے آئے ہیں اور یہ لوگ مر گئے. تو حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مولا علی کہا کرتے تھے کاش جنگ جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جنگ میں نے غلط لڑی ہے. وہ جنگوں کے اوپر تو نبی علیہ السلام کی بشارت تھی کہ میری بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ کو بھی بعد میں پتہ چل گیا, مسند احمد میں حدیث ہے. سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ کاش ایسا نہ ہوتا, مجھے اپنی زندگی میں یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے. اور آپ ان کے غم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک شخص جو بالکل چھوٹی سی 6-7-8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کی پوری پرورش نبی علیہ السلام کر رہے ہیں, جس کی ماں خدیجہ ہیں اس حوالے سے کہ پرورش کی ہے, اور اللہ نے دنیا میں ابو طالب کا بدلہ اتروا دیا. ابو طالب کی نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کی, یہ اللہ نے بدلہ اتروایا. وہ شخص اسلام کو ایک چھوٹے سے شہر مکہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے, حتیٰ کہ رومن اور پرشین امپائر بھی گر جاتی ہیں. 3 بر اعظموں میں کوئی مسلمانوں کے مقابلے کا نہیں رہتا, اور پھر مسلمانوں پہ یہ افتاد آتی ہے کہ ان کی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ تو یہ غم کرے گا نا کاش اس سے پہلے مجھے موت آتی. جس طرح سیدہ مریم کہتی تھی کاش یہ بچہ جننے سے پہلے میں مر گئی ہوتی. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ سیدہ مریم جو ہیں وہ جبرائیل کے اس وعدے پہ, اللہ کے اس وعدے پہ ایمان نہیں لاتی تھی. انسان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ ایسا کرتا ہے. حضرت زکریا نے کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا, اللہ سورہ مریم میں میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میں سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, پھر بھی مجھے اولاد دے دے. ٹھیک ہے, کیوں مانگ رہے تھے؟ ان کو پتا تھا اللہ تو دے سکتا ہے. پھر فرشتہ آیا محراب میں آ کے بشارت دے دی کہ آپ کا بچہ ہوگا, اس کا نام یحییٰ ہوگا, دنیا اور آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا, عورتوں سے بچنے والا ہوگا, یہ ہوگا. کام ختم ہو گیا. لیکن وہ فرشتے سے کیا کہتے ہیں, میرا بچہ کیسے ہوگا, میں تو بوڑھا ہوں, میری بیوی تو بانجھ ہے. اور سر یہ باتیں تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے. ٹھیک ہے, لیکن انسان تو انسان ہے. انسان کچھ ظاہری اسباب, یار یہ کیسے ہوگا, ایک اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا ہم نے تو تجھے اس وقت پیدا کیا تھا جب تو کوئی شے نہیں تھا. تو اللہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے
ایک بے قدر منی کے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، تو وہ اللہ ایک بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو لے کے بعض اوقات جو ہے نا وہ لوگ نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں، لیکن وہی آپ کراس ایگزامپلس قرآن سے دیں نا، پھر ان کو سمجھ آتی ہے ہاں یہ بات صحیح ہے. حدیث میں آ جائے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ منکرین حدیث کا ایک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. بیسیکلی منکرین حدیث نہیں ہوتے، وہ اپنے جو مخالف نظریات ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ اس طرح کے نا جھوٹے ایکسکیوزز گھڑنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے؟ ہاں جی آئی ہے. سورۃ الکہف، یہ جو سورہ الکہف جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے، الکہف اصحاب الکہف والا واقعہ، جس میں ایک سورہ قاف ہے جو 26ویں پارے میں، تو اس کو پنجابی میں لوگ سورہ کاف اس کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ الکہف ہے، غار. سورۃ الکہف جو ہے جمعے کے بارے میں فضیلت صحیح سند کے ساتھ ہے، المستدرک الحاکم میں بھی اور موقوفاً سنن دارمی میں بھی ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے گا تو ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. اور موقوفاً روایت جو دارمی کے اس میں ہے کہ اس کے اور خانہ کعبہ شریف کے درمیان ایک نور ہو جائے گا اگلے جمعے تک کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک فضیلت دے گا. اور دارمی میں شب جمعہ کا ذکر ہے. یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا، اب وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کو ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الکہف بھی جمعے کے دن یہ فضیلت ہے. سورۃ الکہف کی فضیلت میں وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ ایک صحابی رات کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی دک گیا، بادل اتنا قریب آیا آسمان کا کہ لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے پہ گرنے لگا تو گھوڑا بھی دک گیا. تو صبح نبی علیہ السلام کو آپ فرمایا وہ فرشتے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، وہ بادل یہ والا نہیں تھا. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر یعنی دعوت کا ذریعہ بنانا تھا. ان کا ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، اسی تو دیکھیں تھوڑے سے لوگ جاتے تھے تو الٹ کے رکھ دیتے تھے ہر چیز، ان کو تو کچھ شک ہی نہیں ہوتا تھا. سر جن اصحاب نے نبی علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھیں، ان کے ایمان کا لیول کو کر سکتا ہے؟ ان کو کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جانوروں کو پلایا اور سٹور کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو حضور کی جو انگلیوں سے پانی نکلا تھا وہ زیادہ تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھاتے تھے تو ہم کھانے کے لقموں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. آپ امیجن کریں کہ آپ چاول کھا رہے ہیں اور چمچ منہ کے قریب آئی ہے تو چمچ میں سے آواز آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور زمانہ وہ ہو جب کوئی ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں ہے، آج کی ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی، تو ان اصحاب کا پھر لیول کس لیول پہ ہوگا. اسی تو آپ دیکھیں نا جب مسلمان جاتے تھے نا کسی سے ٹکرانے کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہ قوم لے کے آئے ہیں کہ جتنا تم شراب سے اور دنیا سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ان کو اپنی موت سے محبت ہے. آپ امیجن کریں کہ لوگوں نے، ہم تو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے دوسرے شہر میں نہیں جاتے. آپ امیجن کریں کہ جو لوگ جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، 8,500 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے. آج ان 8,500 کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک فگر پتہ ہے. ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے. اور جب وہ پرشیا جا رہے تھے آخری ملاقات ہی کر کے گئے ہوں گے، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ واپس آنے کے نہیں. اور اللہ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کیسی تھی. وہ کہتے تھے خیر ہے، ہم تو خیر یہ کہانی کے طور پہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ایمان اگر ہو تو ہم ایسی ہماری زندگی نہ گزرے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ یار خیر ہے،
ہم مریں گے, کچھ عرصے بعد ہمارے بیوی بچے بھی مر کے ہمارے پاس ہی آ جائیں گے, تو اللہ کے حضور جنت میں ملیں گے. ہم صرف سبحان اللہ ہی کہتے ہیں, ہمارا یقین ایسا نہیں ہوتا. آپ دین کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگا دیں تو بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں, کدھر رہ گئے تھے. اور وہی بندہ اگر یہ کہے کہ میں آج وہ 3-4 ذرا بھاری گاہک آگے تھے, اس کی وجہ سے رکنا پڑ گیا, تو نہ بیوی ماشاءاللہ ملک شیک بھی بنا کے سامنے رکھے گی کہ میرا خامد بڑی محنت کر کے آیا ہے, سر چیک کر لیں. اور اگر دین سے ہو کے آ رہا ہے تو شاید آپ سے روٹی بھی چھین لے کہ جتنے بیٹھے ہیں نا جنہیں کو روٹی کھا کے آنی سی نا. یہ دو معیار ہیں ہمارے دین اور دنیا کے اعتبار سے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, موت قبول ہے بس, اور کچھ بھی قبول نہیں ہے, اس لیے کہ موت کی نوبت ہی نہیں آنی, وہ تو دے کے جانے دینے والے, ٹھیک ہے نا جی. موت تو وقت پہ آنی ہے, کہاں اپنا ٹائم دینا ہے, ٹائم دینا اصل میں مسئلہ ہے. تو یہ یعنی ان لوگوں کی کمٹمنٹ تھی, اس وقت ایسے ایکسپیرینسز ہو جایا کرتے تھے. تو سورۃ الکاف جمعے والے دن پڑھیں, فضیلت ہے. جمعرات والے دن مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو بھی وظائف ہوتے ہیں نا اسلام میں, جب دن کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, تو دن سے مراد وہ پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اسلام میں 24 گھنٹے سٹارٹ ہوتے ہیں ایک مغرب سے اگلی مغرب تک. اچھا آپ کو بتاؤں, آج بھی مدینہ شریف میں گھڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے, روضہ شریف میں, وہ باب ابو بکر کی طرف, اس کی ٹائم روزانہ آگے ایک بندہ سیٹ کرتا ہے, وہ مغرب سے مغرب 24 گھنٹے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر روزانہ سیٹ ہی کرنی پڑے گی نا اس اعتبار سے. تو باقی گھڑیاں جو ہیں وہ ہمارے شمسی اعتبار سے چل رہی ہوتی ہیں. تو جتنے وظائف آتے ہیں نا کہ یہ فلاں کام جمعے والے دن کرنا ہے, تو جمعے کے دن سے مراد ہے اس ایون یہ غسل والا معاملہ بھی. اگر کوئی جمعے کے دن کو غسل نہیں کر سکتا تو جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات کو غسل کر لیں. اصل میں یہ کہ ہفتے میں ایک دن, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ, ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے, جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں. ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے, مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر, ٹھیک ہے. اصل کے ٹائم پہ میں اس سورہ کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی آ گئے میرے سے, وہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جمعے سے پہلے پڑھنی ہے. نہیں, وہ تو آپ کلیئر ہو گیا نا. سعودیہ والوں کو تو, سعودیہ والے اب خود یہاں ای میل کر کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کے فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کہا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہاں لکھی ہے, تو وہ پھر پوچھتے ہیں کون دستا ہے تمہوں, ٹھیک ہے نا. تو سعودیہ والے اگر عرب کے لوگوں میں اس اعتبار سے, بعد میں شروع کے لوگوں نے تو یقیناً دین انہوں نے اٹھایا, اگر کوئی تڑ ہوتی نا تو آج یہاں پہ حدیث کی کتابیں کسی عربی کی پڑھی ہوتی. یہ اہل سنت کی 6 کی 6 کتابیں نان عربک کی ہیں. امام بخاری رشیا کے ہیں, امام مسلم ایران کے ہیں, امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں. اندازہ کریں. اور سعودی عرب کا جب چینل چلتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے, آپ اگر چینل دیکھیں نا, اذان اور نماز میں جب وقفہ ہوتا ہے نا تو حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں. حدیث بیان کر کے اینڈ پہ کہتا ہے رواہ البخاری, رواہ المسلم, کوئی عربی تو نہیں دونوں. تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں, کوئی عربی ہو یا اجمی ہو, اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہے جو دین کے لیے کمٹمنٹ کرے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ عربیوں پہ ہی ہاتھ رکھتا, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ عربیوں کو اٹھائے یا اجمیوں کو, جو اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سورہ یاسین کے فضائل میں عموماً جتنی بھی احادیث علماء کی جانب سے بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. کیا کوئی صحیح حدیث آپ کی تحقیق کے مطابق ایسی بھی ہے جس سے سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہو؟ دیکھیں سورہ یاسین کی فضیلت پہ آلریڈی میرا ایک کلپ ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا. آپ لکھیں سورہ یاسین کی فضیلت, اس میں نے یاسین شریف کے جتنے فضائل ہیں نا ان کو ڈسکس کیا ہے. ان میں سے ایک ہی حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے سنن دارمی میں, کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کفایت کرے گا, اور جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا. تو پھر میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ جو نائٹ ڈیوٹی پہ اپنا وقت گزارتے ہیں وہ شام کو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں, اور جو دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں, اور اگر کوئی دونوں ٹائم پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھے. اور باقی اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں, وہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے, وہ تو ترمذی میں خود لکھا ہے, یہ ضعیف ہے. اور بھی روایتیں, سب سے مضبوط روایت یہی ہے. اور سر یہ جتنے بھی صورتوں کے فضائل ہیں نا, آپ تو فضائل اس کو عربی پڑھنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے.
کہ آپ کا ایمان بھی پکا ہو. میں عربی ثواب کی نفی نہیں کرتا، وہ ملے گا، لیکن ایسن یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. اگر ہفتے میں آپ 6 دن جو ہے عربی سورہ الملک یا سورہ یاسین یا سورہ کاف پڑھ رہے ہیں جمعے والے دن، کسی ایک جمعے کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو سر آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی کہ اس میں مضمون کیا بیان ہوا ہے. لیکن ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے، بغیر سمجھ کے. کتنا بڑا المی ہے، حالانکہ یہ نبی الاسلام کا زندہ معجزہ ہے، اور اسی کا حکم تھا کہ اسی سے تبلیغ کرنی ہے. مولویوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑا دی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس سے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کے ذریعے کریں. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے. میں رائے ونڈ گیا، میں تبلیغ جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں، لیکن کمزوریاں ہائی لائٹ کرنا خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں. تو وہاں میں گیا رائے ونڈ کے یعنی مکتب جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ کتابیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود، حیات الصحابہ، یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی. میں نے کہا جی یہ قرآن پاک نہیں آپ نے رکھا ہوا؟ تو اس نے عربی والا قرآن دکھایا. میں نے کہا نہیں یار قرآن پاک ترجمے والا. کہتا ہے جی وہ حضرات منع فرماتے ہیں، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. اندازہ کریں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو یہود و نصارہ بھی جس میں جھگڑا کرتے تھے ان کے اختلافات کے حل کے لیے بھی آئی ہے. لیکن مسلمان کو 1400 سال سے یہ بات نہیں سمجھ آئی. تو میں نے پازیٹیو لیا. میں نے کہا حضرات سے یہ عرض کریں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ ساروں کے ترجمے رکھ لیں، اختلاف ختم ہو جائے گا. اگر کوئی آئے تو اس کو کہ آپ بریلوی ترجمہ چاہتے ہیں اور دیوبندی، حالانکہ یہ بھی کہانی ہے، ترجمے ایک ہی ہیں، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، بات تو ایک ہی ہے. تو آپ زیادہ تر دیوبندی آ رہے ہیں، مشرق تھانوی کا ترجمہ رکھ لیں. بریلویوں کے لیے آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ، لیکن کم از کم قرآن تو یار ترجمے سے پڑھنے دیں. میں نے تو بہت پہلے یہ بات کی ہے، کئی بار ریپیٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے. جیسے آپ کو پتہ نا کہ پاکستان کے آئین میں قرآن پاک کی اغلاط سے پاک جو پرنٹنگ ہے نا، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا، ورنہ تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہوں گے. پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے؟ عربی پڑھنی ہے تو آپ ترجمے والا قرآن رکھ دیں تاکہ کبھی تو شرم آ جائے عربی پڑھتے ہوئے، نیچے کو بندہ دیکھ لے کہ نیچے کے لکھے ہیں ترجمے. بغیر ترجمے کے قرآن کو نہیں چھاپنا چاہیے. ہاں عرب میں چھاپیں جہاں لوگوں کو عربی آتی ہے. یہاں تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہیں کہ آپ بس عربی پڑھتے رہو. یہی وجہ حافظ قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، وہ فارغ ہی ہوتے ہیں. عام لوگ کتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس سے قرآن کے حلال و حرام پہ گفتگو کر لیں، نہیں پتہ ہوگا. بلکہ جس نے اس کو حفظ کروایا ہوگا اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا. تو سر قرآن اس لیے تو حفظ نہیں کرنا تھا آپ نے کہ صرف آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تراویح میں، یہ تو تعلیمات کے لیے تھا. اور حافظ قرآن کے فضائل بھی اسی حافظ قرآن کے ہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے. خالی گلی حافظ کے تو نہیں ہے، وہ تو ابھی کہانی لوگوں نے کرائی ہوئی ہے کہ خالی حافظ کے فضائل ہیں. خالی حافظ کے فضائل نہیں ہے. ساری احادیث کو جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس حافظ کے فضائل ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے گا. وہ کون جانے گا؟ جو اس کا ترجمہ رکھتا ہے. تراویح کو تو سعودیہ میں کہتا تھا کہ قرآن ترجمہ لے کھڑے ہو، صحیح ہے مطلب اس کا کیا ترجمے والا قرآن؟ وہ تراویح پڑھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ ساتھ میں نا قرآن پڑھے وہاں پہ ترجمے تو مطلب ساتھ لے کے کھڑے ہوا تھا. ہاں تو ٹھیک ہے، میرا بالکل میرا کلپ ہے، میں نے صحابہ سے ثابت کی ہے کہ قرآن امام بھی دیکھ کے پڑھا سکتا ہے لیکن نفلی نمازوں میں، اور یعنی قیام اللیل یا تراویح میں، اور پیچھے والا بھی دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. ہم نے تو اس دفعہ ترغیب دلائی ہے لوگوں کو اینڈرائڈ فون کی. قرآن لانے کی ضرورت نہیں، سب تھک جائیں گے. اینڈرائڈ فون لیں، سب نہیں رکھے ہوئے ہیں، بچوں نے تو رکھے ہوئے ہیں نا. اس کو ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں، اس میں ترجمہ بھی پیرلل میں کھلتا ہے، اس کو استعمال کرنا بھی آسان ہے. قرآن جب سجدے میں جانے لگیں گے سامنے آپ کو ریل رکھنی پڑے گی. اب جہاں پہ بڑی مسجد ہے وہاں تو پہلی صف میں تو آپ ریل رکھ لیں گے، دوسری والا کیا کرے گا؟ تو اس کا آسان حال یہ ہے یا تو چھوٹا قرآن ہو لیکن اس کی رائٹنگ بہت چھوٹی. سب سے آسان یہ ہے کہ موبائل تو سب نے رکھے ہوئے ہیں. تو سر آپ اتنی لمبی لمبی گفتگو اور میسیجنگ کے لیے چارجنگ پہ موبائل لگاتے ہیں، تو مغرب سے عشاء چارجنگ پہ اللہ کے لیے بھی ایک دفعہ موبائل لگا لیں. اور رات کو آپ جب قیام اللیل میں کھڑے ہوں تو سر آپ تجربہ کر کے دیکھیں
قرآن پاک کی آپ کو کئی ایک تعلیمات سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. تو قرآن کے ساتھ یہ جو ان لوگوں نے دشمنی کی ہوئی ہے نا، خدا کے لیے قرآن پاک کو صورتوں کے فضائل کے اعتبار سے نہ دیکھ رہے ہوں آپ اس کی تعلیمات اور ایسن کے اوپر بھی غور و تفکر کر رہے ہوں. یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا رونا روئیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. لوگ قرآن پڑھیں، قرآن سے دور نہ کریں، متنفر نہ کریں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر قرآن پاک ہمارے نصاب میں بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا، سب کانٹیننٹ میں اتنی گمراہی نہ پھیلتی. یہ گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا گیا. حالت یہ ہے کہ حافظ قرآن ہے اور عقیدوں میں شرک ہے. سر جس نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، شرک کہاں سے اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ وہ اسی لیے داخل ہوا ہے کہ وہ حافظ ہی نے، وہ پنجابی والے حافظ اننے نو ہی حافظ کہتے ہیں نا، حافظ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ حافظ کا ایک معنی جو ہے نا وہ حفاظت کرنے والا ہے. جیسے قرآن میں ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی. تو حفاظت کیا مطلب ہے؟ حفظ کر لو نماز کو. مراد یہ کہ اس پہ آپ ہمیشگی اختیار کرو، نماز پڑھو. تو حافظ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو حفظ کریں، اس پہ حافظ حفاظت کریں. اور حفاظت پریکٹیکلی ہوگی. قرآن کہتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، تو اب حافظ قرآن کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ حافظ بھی ہے اور لعنتی بھی ہے. تو حافظ ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو خالی حافظ ہی ہے. ٹھیک ہوگا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 کے تحت سورۃ الفاتحہ کی کل 7 آیات کیسے پوری ہوں گی؟ پلیز وضاحت کریں. دیکھیں میرا اس پہ آلریڈی ایک کلپ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بمقابلہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی. میرے نزدیک یہ جو ائمہ میں اختلاف ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات کے حوالے سے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث سے سپورٹیو ہے. پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مصحف میں لکھا ہوا ہے نا جہاں جہاں پہ، وہ قرآن کا حصہ ہے. اور بسم اللہ ایز اے آیت بھی حصہ ہے سورہ نمل کی، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ وہ جو ملکہ بلقیس کو خط آتا ہے کہ یہ ایک معزز خط آیا ہے سلمان کی جانب سے اور اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ قرآن کی آیت بھی ہے. باقی جو صورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا، اس پہ تو امت کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جتنی بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں نا، قرآن کا حصہ ضرور ہیں لیکن صورتوں کا حصہ نہیں، بلکہ فصل کرنے کے لیے صورتوں میں، سوائے سورہ توبہ کے. سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں تھی لیکن 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آ گئی ہے. ایک دفعہ سٹارٹ میں حصے کے طور پہ نہیں، فصل کے لیے، اور اس کے اندر بھی آ گئی. سورہ توبہ کے سٹارٹ میں نہیں. اب سورۃ الفاتحہ کے سٹارٹ میں جو بسم اللہ ہے نا، اس کے بارے میں اتفاق نہیں ہے. اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اس لیے آپ شیعہ کا قرآن اگر دیکھیں گے نا پرنٹ ہوا ہوا، تو وہ پہلے نمبر آیت بسم اللہ کو انہوں نے کیا ہوتا ہے. اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے، علماء عرب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 ڈکلیئر کرتے ہیں. جبکہ حنفی جو ہیں وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 نہیں مانتے، الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر 1 مانتے ہیں. اور پھر وہ 7 کیسے پوری ہوتی ہیں؟ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو 7ویں آیت مانتے ہیں. اور صراط الذین انعمت علیہم، اس کو 6ویں آیت مانتے ہیں. جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، یہ پوری ایک آیت مانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری لمبی سی. تو اس لیے گنتی دونوں کی ساتھ پوری ہو رہی ہے. لیکن قرآن میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصحف میں کوئی چیز نکلی یا داخل نہیں ہوئی. اگر کوئی بسم اللہ کو آیت مانے فاتحہ کے حصے کے طور پہ، تب بھی وہ قرآن کا حصہ مان رہا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ فاتحہ کا حصہ نہیں ویسے قرآن کا حصہ ہے، تب بھی قرآن تو ڈاؤٹ فل نہ ہوا. میں کیوں کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ بخاری مسلم کی احادیث ہیں جو اسے سپورٹیو ہے. پہلی تو حدیث ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلوایا آواز دے کر، تو میں نے حاضر ہونے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی ہے سورہ انفال میں کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے کہ آپ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے نا تو وہیں سے نماز کو چھوڑ کے, توڑ کے نہیں سر, ٹوٹتی نہیں ہے وہ, کیونکہ آپ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جا رہے ہیں. رسول اللہ کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, چاہے اپنے ذاتی کام سے بھی بلائیں تب بھی وہ اللہ کا بلانا ہے. باقی یہ جو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ ماں بلائے اور توڑ دو, یہ ساری کہانیاں ہی ہیں, یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہانیاں. ہاں نفلی نماز کیا, فرض نماز بھی مجبوراً اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے, گھر میں آگ لگ گئی ہے, تو ویسے تو توڑ سکتے ہیں, وہ ٹوٹنی ہوگی. نبی علیہ السلام بلائیں گے تو وہ نماز میں وقفہ آئے گا, واپس آ کے وہیں سے نماز شروع کر لیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے یہ سنا نہیں تھا, تمہیں آنا چاہیے تھا بس. اب نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ جب کسی کو کوئی ڈانٹ دیتے تھے نا, ساتھ ایک گفٹ بھی کر دیتے تھے. آپ فرمایا میں مسجد سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں, نمبر 1 صورت قرآن کی. جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ قرآن کی نمبر 1 آیت ہے آیت الکرسی, سورہ بقرہ آیت نمبر 255, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن کی نمبر 1 صورت کون سی ہے؟ اعظم صورت. اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی عظمت والی. جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد سے نکلنے لگے نا تو میں نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام سورت تعلیم فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. مثلا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی سورہ ملک کون سی ہے, تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک. میں آپ کو کہوں گا سورہ ملک ہے تبارک الذی بیدہ الملک, پہلی آیت ہی کوٹ کروں گا نا. اگر پہلی نہیں کرنی دوسری کرنی ہے پھر تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو الحمدللہ سے سٹارٹ کیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر دلیل. اچھا, اسی حدیث میں پھر آگے آتا ہے آپ علیہ السلام نے پھر سورہ ہجر کی آیت نمبر کون سی تھی؟ 87 تلاوت کی کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی اور قرآن عظیم. اور پھر آپ نے فرمایا یہ 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ سے نہیں سٹارٹ کیا. اس سے یہ پتہ چل گیا سورۃ الحجر میں 7 آیات کون سی ہیں سورہ فاتحہ کی. اس سے بڑھ کر یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اپنی نماز کی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو نماز کی قرات سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے نا, تو بسم اللہ آستہ کیوں پڑھی جاتی تھی؟ وہ فاتحہ کا پروٹوکول ہے, فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بلکہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو موت دے دی. پھر میں حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. پھر میں حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. میں نے تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں سنا کہ وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. وہ قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت اگرچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھار صحابہ کرام نے بسم اللہ بھی اونچی پڑھی ہے, نبی علیہ السلام نے بھی, بہت کم ہے. عمومی عمل آپ کا یہی تھا جو امت میں رائج ہے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی نمازیں پڑھی ہیں میں نے, ابو بکر عمر کے پیچھے بھی, تو الحمد سے قرات سٹارٹ ہوگی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کا آغاز سکتے کے بغیر ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. پہلی میں تو ہم وقفہ کرتے ہیں نا ثنا کے لیے, دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہوتی ڈائریکٹ, اور وہاں پہ بھی الفاظ ہے الحمدللہ, بسم اللہ سے نہیں. بسم اللہ پڑھنی ضرور ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھنی, نہ یہ نہیں میں کہہ رہا, پڑھیں ہر دفعہ پڑھیں. اور پہلی دفعہ جب پڑھیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں, کیونکہ سورہ نحل میں آتا ہے کہ قرآن پاک جب بھی پڑھنے لگو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگینسٹ پناہ مانگ لیا کرو. تو ایک دفعہ جب قرآن نماز کے اندر شروع ہوگا تو اعوذ باللہ پڑھیں گے, بعد میں بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں, بسم اللہ ہی کافی.
تو یہ سارے دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ، اور سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں، کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا، 3 دفعہ فرمایا۔ تو تابعین نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، اور وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں کہ آپ نے سختوں میں پڑھنا ہے، امام کے ساتھ نہیں۔ وہ میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں فاتحہ خلف الامام والا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی صحیح مسلم کی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ اچھا یہ والی حدیث آپ کو شیعہ کے ہاں بھی ملے گی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے، اس میں باقاعدہ یہ حدیث بھی فلمائی ہے، وہ ایک تعلیم کر رہے ہوتے ہیں کسی کو۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے دے دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اچھا اب اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ السلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا۔ یہ ہے ہی نہیں الفاظ، ٹھیک ہو گیا، الحمد سے شروع ہوا۔ پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یعنی یہ آیت سینٹر میں ہے۔ تو اس سے پہلے 3 آیتیں کون سی ہوئیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سینٹر میں چوتھی آیت آ گئی۔ 5ویں آیت کیا ہوئی؟ اہدنا الصراط المستقیم، 6ٹھی صراط الذین انعمت علیہم، اور 7ویں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کیونکہ یہ کامن ہو گیا بانڈ۔ اچھا اس میں بھی مزید حکمت دیکھیں کہ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد ہے اور اگلی 3 آیات کے اندر اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اور جو بعد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ تو یہ نماز آدھی آدھی تقسیم ہو گئی، آدھی اللہ کی تعریف، آدھی اللہ سے مانگا۔ اور سینٹر والی آیت کو کیا کہا کہ یہ کامن ہے۔ وہ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سر اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایاک نعبد میں اللہ کی تعریف ہے اور ایاک نستعین میں دعا ہے۔ ایاک نستعین کیا ہے؟ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت تو کی جاتی ہے نا، مدد مانگی جاتی ہے، دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایگزیکٹ سینٹر ہو جاتی ہے واو کے اوپر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو درمیان والی واو ہے نا، اگر آپ اس کو ادھر کر لیں تو 3.5 آیات اس طرف 3.5 اس طرف ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کو کامن سینٹر میں مان لیں 3 ادھر 3 ادھر، یہ سینٹر میں۔ اہل حدیث تو پہلے ضد پہ اڑے ہوئے تھے، تاج کمپنی والے چونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہے تھے، وہ تو شروع سے بسم اللہ کو آیت نمبر 1 نہیں کہتے تھے، اہل حدیث کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اب دارالاسلام والوں نے جرت کر کے ایک قرآن ایسا چھاپا ہے جس میں انہوں نے نمبر ختم کر کے نا بسم اللہ کا الحمدللہ رب العالمین کو پہلا نمبر دے دیا۔ لیکن اب یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن آپ کو سعودی عرب کا نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ ایران کا بھی آپ قرآن دیکھیں گے آیت نمبر 1 لکھا ہوگا۔ اب حنفی اب قرآن چھاپتے ہیں، وہ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہاں پہ چھوٹی سی انہوں نے 6 ڈالی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں وہ دائرہ نہیں ڈلا ہوا، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے کیا ہے۔ یہ دائرے دورے تو بعد میں ہی ڈلے ہیں نا سر، آیات تو لوگوں کو یاد تھیں، دائرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دائرے کے بغیر بھی اگر انا اعطیناک الکوثر ایک صحابی کو یاد ہے، آپ دائرے نہ بھی ڈالیں وہ اس کو پتہ ہوگا یہ 3 الگ آیات ہیں، یہ ہو سکتی ہیں۔ قرآن کی آیات کی تعداد میں بھی اختلاف اس لیے آیا ہے
کتنی آیات ہے قرآن کی؟ کوئی نہیں ہے. اے کہانی جے, اے بھی کہانی جے, ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 6,500 کے قریب ہے, 6,634 یا 39 کے قریب. آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. 114 دفعہ اگر بسم اللہ کریں گے تو اور عدد آئے گا, اور اگر اس کے بغیر آپ 113 دفعہ بسم اللہ اس کے بغیر کاؤنٹ کریں گے تو اور عدد آئے گا. 6,666 نہیں آتا. لیکن اگر کوئی بنا بھی لے آیات کو توڑ کے, تب بھی قرآن وہی رہے گا. آیات کے بارے میں اختلاف سے قرآن مصحف میں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ قرآن مصحف کا حصہ تو ہے نا. تو یہ یعنی لوگوں میں نا اس حوالے سے بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے, تو میں نے اس کو مسئلے کو ضمناً کلیئر کر دیا. سورہ فاتحہ بسم اللہ کے بغیر نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ. بل میں نے اپنے دلائل سامنے رکھ دیے. اس کے باوجود امت میں ایک اچھے خاصے علماء کا طبقہ ہے جو بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتا ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جو فاتحہ کا حصہ مانیں, جو نہیں مانتے, دونوں صورتوں میں وہ قرآن کا حصہ اسے مانتے ہیں. تو اس لیے کوئی جھگڑا نہیں اس پہ کرنا چاہیے. میں نے دلائل رکھے ہیں. میں اگرچہ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں, اور وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو باقی ائمہ سے دلائل میں مضبوط سمجھتا ہوں, نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں. یعنی مجھے کوئی یعنی کسی کے ساتھ چڑ نہیں ہے. اگر دلائل سامنے آئیں گے تو میرے سامنے جب یہ احادیث آئی ہیں تو ان کی روشنی میری, بلکہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, ان سے باقاعدہ بحث ہوتی تھی اس پہ. وہ چونکہ وہ کہتے تھے بسم اللہ حصہ, میں کہتا تھا یہ دلائل تو آپ کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ لاجواب ہو جاتے تھے, لیکن کہتے تھے نہیں وہ امام شافعی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا نا, اجماع امت تو نہ ہوا. جب اجماع امت نہ ہو اور مسئلہ اجتہادی ہو, پھر دلائل دیکھنے چاہیے کس کے مضبوط ہیں. کیا شیعہ جب قرات شروع کرتے ہیں جاری نمازوں میں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں یا الحمدللہ سے؟ اونچی آواز بسم اللہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ. اچھا, لیکن اہل سنت کے ہاں الحمدللہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سرن نماز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں مجھے پتہ ہے شیعہ کے قرآن میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ بسم اللہ کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, لیکن اختلاف کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مصحف کا حصہ دونوں مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ خارج ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ داخل ہے, اور پڑھتے بھی دونوں ہیں. یعنی حنفی کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ کو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں. فقہ حنفی کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں ہر دفعہ لکھا ہوگا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ ضرور پڑھیں, اس کو نہ چھوڑیں. باقی یہ جو دلائل میں نے سامنے رکھ دی ہیں, یعنی مجھے مضبوط دلیل, اور یہ کوئی ایسی بحثیں نہیں جن کے اوپر جھگڑا بنایا جائے. چونکہ ہم نے یہ ایک میٹرو کھولی ہوئی ہے, ادھر ہم ہر مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں. کسی بندے کے لیے کوئی مسئلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, کسی کے لیے کوئی. پھر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی مسئلے کو لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کلپ اوپر آ جائے, چاہے وہ نماز کا طریقہ لکھے, چاہے وہ داڑھی کی لمبائی لکھ رہا ہو, چاہے روزہ توڑنے کے اسباب لکھ رہا ہو, چاہے حج کا طریقہ لکھ رہا ہو, چاہے جنگ جمل لکھ رہا ہو, چاہے صفین لکھ رہا ہو, چاہے سورہ فاتحہ بسم اللہ کا حصہ, کوئی دنیا کا اسلام سے ریلیٹڈ موضوع لکھے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو اوپر آئے تاکہ کسی ذریعے سے اس تک بات پہنچ جائے. لوگ ایک کوئی ویڈیو سننا شروع کرتے ہیں تو باقی بھی باتیں بھی وہ مان لیتے ہیں. تو ایک ذریعہ ہوتا ہے, کسی کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے, کسی کے لیے کوئی. تو اس لیے میں ان ٹاپکس کو انٹرٹین کر لیتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو خام خواہ کوئی علمیت جھاڑنا مقصد ہوتا ہے, کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو وہ ایک مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے باقاعدہ نا ایک دفعہ اس کے اوپر نا پورا ایک ترازو بنوایا تھا. انہوں نے واؤ جو ہے نا وہ ترازو کا سینٹر رکھا تھا, اور باقی وہ 3 آیات اس طرف 3.5 اور 3.5 اس طرف کر کے نا پورا وہ ڈیزائننگ کی تھی. وہ بڑی خوبصورت انہوں نے دکھائی ہوئی تھی اپنے بیان القرآن کے اندر. تو ان کا بھی یہ موقف تھا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں, لیکن بسم اللہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, حالیہ کلپ انجینئر محمد علی مرزا فتنہ کیوں ہے, بہت ہی شاندار ویڈیو ہے, لیکن اس ویڈیو میں علی بھائی نے فرقوں کی دم پر پاؤں کی جو بات کی ہے وہ درست نہیں ہے. اس کی جگہ پہ یہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ گلے کا پھندا استعمال کر لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. میرا یہ پیغام علی بھائی تک ضرور پہنچا دیں تاکہ وہ دعوت کام مزید حکمت کے ساتھ لے کر چلیں. جی, آپ حکمت کر کے اپنے مولوی صاحب کو کہیں کہ یہ جو میں نے قرآن حدیث بیان کیا یہ آپ کے گلے کا پھندا ہے, تو آپ پہ دہشت گردی کا مقدمہ لگ جائے گا. آپ اس سے خطرناک کھیل مجھے بتا رہے ہیں. یہ گلے کا پھندے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ تو دہشت گردی پہ لوگوں کو مار رہا ہے. یاد رکھیں جو چیزیں محاورتاً بولی جا رہی ہوتی ہیں میرے بھائی, ان کو محاورہ لینا چاہیے.
اردو زبان کے اندر یہ کہنا کہ کسی کی دم پہ پاؤں آیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء کی کوئی دمیں ہیں جن پہ فزیکلی پاؤں آ رہا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے ان کے مفادات کے اوپر زد پڑ رہی ہے. یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دینا. ویسے تو ایک بھائی نے نیچے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی نے دم پہ پاؤں نہیں رکھا، دمیں ہی کاٹ دی ہیں. یہ پتہ ہے دم کاٹ جائے نا، اگر مچھلی کی آپ دم کاٹ دیں تو مر جائے گی، وہ دم کی وجہ سے تو چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی قربانی کے گائے اور یہ بیل گرائے جاتے ہیں دم کے ساتھ. سر دم بڑی مضبوط چیز ہے. تو یہ جس نے بھی محاورہ بنایا نا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا کہ اس کی دم پہ میرا پاؤں آیا. یعنی دم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے جانور. یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے جس طرح وہ سینسٹیو ہوتا ہے نا، انسان کے کچھ سینسٹیو ایریا ہوتے ہیں. قطعاً اس سے مراد فزیکلی دم نہیں ہوتا. خدا کے لیے بدگمانی نہ کیا کریں. آپ خام خواہ یعنی الزام نہ لگا دیا کریں کہ ہم کسی کو جانور کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل ایسے بیان کرنے پڑتے ہیں جس سے ایک مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور دوسری مکتبہ فکر کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بڑا صحیح مسئلہ بیان کیتا جائے. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ علی بھائی یہ جو آپ آئے دن مزارات کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جتنے معصوم دل دکھ جاتے ہیں. کوئی اہل حدیث آ کے مجھے سمجھا رہا ہو کہے گا بالکل صحیح، چوک کے رکھو کام. کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث مزارات کے خلاف ہیں. یہ اگر میرے سے ہمدردی کرتے ہو نا تو مجھے آ کے دوسرے فرقوں کے بارے میں سمجھا رہے ہو. مجھے دیوبندیوں نے آج تک کبھی آ کے نہیں سمجھایا کہ علی بھائی آپ آئے دن ننگے سر نماز پڑھنے پہ جو اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہیں نا، تو اہل حدیث کی چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں. کیا ہے نماز کو ننگے سر بھی پڑھ لے نماز تو ہو جاتی ہے. کہے گا کوئی دیوبندی؟ کہے گا کام چوک کے رکھو. کیوں؟ انہوں نے خود مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اہل حدیث نے مجھے کبھی نہیں کہا یہ آپ آئے دن رفع الیدین پہ خام خواہ کہتے ہیں جی رفع الیدین سے نماز، رفع الیدین سے نماز. اب دیکھیں یہاں پہ اکثریت حنفیوں کی ہے، ان بیچاروں کے دل دکھ جائیں گے. آپ بس صرف نماز کی ترغیب دلا کے وہ کہیں گے جناب آپ رفع الیدین کی بات کریں، یہی تو گالا کرنے والی، کیونکہ ان کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے. تو اب میں یہ کہتا کہ ایک کے گلے میں ہار جا رہا ہے اور دوسرے کے گلے میں پھندا جا رہا ہے، وہ کہے گا لو جی یہ تو ساڑی عوام نو کہہ رہا ہے کہ ساڑا گلا کوٹ دو آ کے. تو یہ بڑے میں نے مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کو محاورتاً لیا کریں. یہ الفاظ کو اس طریقے سے نہ پکڑا کریں. اگر آپ یہ پکڑیں گے نا تو سر پھر یہ بات میرے تک نہیں رہے گی، میں اس کو بڑا اوپر لے کے جاؤں گا اور پھر میں ان لوگوں کے الفاظ کے چناؤ کا ذکر کروں گا جن کے الفاظ کے چناؤ سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ عرب کے محاورے وہ عام بولے جاتے ہیں. بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ جید صحابہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے وہی حق، تباہ و برباد ہو جائے تو. وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے جیسے ہم بھی کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس، اپنے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ ہم اس کا تیرا بیڑا تر جائے یا بیڑا غرق ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا بیڑا ڈبونا چاہتے ہیں. یہ محاورت الفاظ. تو بخاری مسلم میں درجنوں موجود ہیں. تو آپ کیا کہیں گے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے تو برباد ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ ایک محاورہ تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے آل امیہ کے دور میں عبداللہ ابن عباس کے پاس اکرمہ تابعی آ کے کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک ایسے پاگل شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے. چونکہ آل امیہ نے تکبیرات چھوڑ دی تھی، یہ تو مولا علی نے بحال کرائی ہیں نا، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے. یہ الفاظ ہے. وہ تو ابو القاسم کی سنت ہے، سنت چھوٹ چکی تھی. ہم 22 دفعہ ہی کہتے ہیں. پہلی رکعت میں 6 دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے، تیسری رکعت میں 6 دفعہ ہوتا ہے اور دوسری اور چوتھی میں 5 دفعہ ہوتا ہے. یہ ٹوٹل 22 بنتا ہے. چونکہ یہ سنت چھوٹ چکی تھی. اب اس بندے نے پڑھی نہیں تھی کبھی نماز اور وہ صحابی ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا. ابو ہریرہ سنت پہ عمل کر رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا آج میں نے ایک بوڑھے پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا تیری ماں مر جائے. ماں کا کیا قصور تھا؟ یہ عربی محاورہ تھا، تیری ماں مرے. پھر وہ جو حدیث ہے سر وہ صحیح مسلم میں جو نماز حضر میں جمع کرنے والی 1629 آن ورڈ، جس میں میرا کلپ ہے کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، جس میں وہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ ایک بار یعنی تقریر شروع کرتے ہیں، مغرب کا وقت بھی گزرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بندہ کھڑے ہو کہتے ہیں حضور نماز، آپ اس کو 1-2 دفعہ کہتے ہیں بیٹھ جا.
پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. پھر ابن عباس کو غصہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تیری ماں مرے. اور آپ کو بخاری مسلم کئی جگہ ملے گا تیری ماں تجھے گم پائے, مراد ہے کہ تو مر جائے. تیری ماں کب ڈھونڈے گی؟ جب تو مرا ہوگا. تو مجھے سنت سکھائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر کی جمع کرائی نماز, اور مغرب اور عشاء کی کروائی. تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی تھی اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں. اور آخر میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جس سے آپ کو سن کے بہت تکلیف ہوگی. اور اس کے بعد چونکہ آپ کے لیے وہ ہستی اتنی سینسٹیو ہے, کیونکہ آپ چاکری کر رہے ہیں ان کی, کہ آپ کو اس کے بغیر وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. اور وہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کی مثال ہم آپ کو صحیح بخاری سے دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108, میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے, 4108. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ہوا تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں سوالیہ نشان, تو کہتے ہیں نا وہ خال المومنین ہے. اس پہ اس 4108 صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ واقعہ تحکیم کے بعد, جنگ صفین کے بعد, جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک پبلک میٹنگ کال کی, اوورال ایک جلسہ کرنے کے لیے سب لوگوں کو جمع کیا. تو حضرت حفصہ نے کہا, ابن عمر سے بھائی بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی, کیونکہ سیدہ حفصہ جو ہیں وہ ام المومنین ہیں, کہ جاؤ حضرت معاویہ مدینے میں آئے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں اور کوئی نیگیٹو چیز شمار نہ کر لیا جائے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے, کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, کوئی جو ہے فارورڈ بلاگ بن رہا ہے آج کے دور میں, تو تم جا کے اس تقریر میں حصہ لو. تقریب میں حضرت عبداللہ بن عمر اس تقریر میں جا کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ تم میں سے جسے خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مجمع چھٹ گیا تو تابعی مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تم نے معاویہ کو وہیں کیوں نہیں جواب دیا؟ حبیب بن مسلمہ. تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ ایسے کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے, احتبا جسے کہتے ہیں, سنت ہے یہ بیٹھنا, اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. یعنی غزوہ بدر میں, غزوہ خندق میں, غزوہ احد میں تم باپ بیٹا کافر تھے, اور میں اور میرا باپ تم سے جنگ کیا کرتے تھے, اور آج تم لوگ حضرت عمر کے نام پہ وہ پوری خلافت ہے. ظاہر ہے شام حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ان کے دور میں, جنگ یرموک میں ابو عبیدہ بن جرح, اور آج تم لوگ ہمیں یہ باتیں کر رہے ہو. تم سے زیادہ خلافت کے حقدار وہ ہیں جن لوگوں نے اسلام کی خاطر تمہاری پٹائی کی ہوئی ہے. تو لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں انہی پہ کفایت کر بیٹھا. تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. کس سے؟ خال المومنین سے. کس نے؟ دوسرے خال المومنین نے. عبداللہ بن عمر بھی تو امت کے ماموں ہے نا, جو انہوں نے ماموں بنایا ہوا ہے کہ جی جو بھی حضور کی بیوی ہے اس کا کوئی بھائی ہوگا. وہ میں دسیا 20 تو زیادہ ماموں بن جاتے ہیں. قرآن میں تو یہ ہے کہ صرف نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیویوں کے جو باپ ہیں وہ امت کے نانا ہیں اور ان کے بھائی امت کے ماموں ہیں. یہ ماموں ہی بنایا ہوا ہے, تسی امت کو ماموں بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. تو ایک ماموں کے شر سے دوسرے ماموں بچ گئے, اور کون؟ عبداللہ بن عمر. اس میں الفاظ کیا ہے کہ اپنا سینگ اٹھائے. میرا معصومانہ سوال ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سر کے اوپر سینگ تھے کیا؟ تو اس کا دفاع پتہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے وہ تو محاورتاً انہوں نے بات کی ہے کہ اپنا سر اٹھائے, کیونکہ جانور کو بھی جب دور سے دیکھنا ہوتا ہے نا تو پہلے سینگ نظر آتا ہے. جب آپ کو شکار کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہوں, کسی بیل کو یا گائے کو, اور وہ چھپی ہوئی ہو, تو وہ چہرہ تو چھپا لیتی ہے, وہ نظروں تک ہی چھپاتی ہے, وہ سمجھتی ہے میں چھپ گئی ہوں, لیکن سینگ کی وجہ سے پکڑی جاتی ہے. جیسے میں ان کے سینگ پکڑ لیا ابھی حدیث پہ سے, انہوں نے دم دا کیا سی نا, انہیں دم دبا کے بھاگ جان گے. تو کیا عبداللہ بن عمر کے سر پہ سینگ تھے, اور سینگ کس کے سر پہ ہوتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں یہ محاورتاً بات کی ہے. تو سر آپ صحابہ پہ محاورتاً باتیں کریں, 4108 4108 بخاری میں موجود ہو, ہم آپ کی بات کرتے ہیں جو اردو میں چلنے والا محاورہ ہو تو اس کو برا نہ بنایا کریں.
اور آخر میں حصول برکت کے لیے آپ کو عرض کر دوں، حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی کو پتہ کیا لکھا ہے؟ غلام احمد قادیانی کا دم چھلا رشید احمد گنگوئی، اور رشید احمد گنگوئی کے دم چھلوں میں سے اشرف علی تھانوی۔ تو یہ دم کا لفظ تو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے، حالانکہ دم چھلا اب کہیں گے وہ کہیں گے محاورتاً ہے۔ تو ہم نے یہ جو بات کی تھی نا، کسی کے دم پہ پاؤں آتا ہے، مراد یہ کہ اس کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے۔ ہم قطعاً نہیں کہتے کہ آپ کی دمیں ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑی لمبی لمبی دمیں لگائی ہوئی ہیں، یادگار اسلاف، امام المفسرین، استاذ العلماء، کتنی کتنی دمیں لگائی ہوتی ہیں، اور اینڈ پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے جا کے، اتنی بڑی دم کے ساتھ چھوٹا سا بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اور نبی الاسلام کا میں آپ کو بتاؤں، میں بغیر نام لیے بتاتا ہوں، بہت پرسنل ہو جائے گا۔ ایک کتاب یعنی میں نے پڑھی، اس کتاب کے اندر جو ہے نا وہ نبی الاسلام کی ایک حدیث لکھی تھی، اور اس حدیث سے پہلے انہوں نے ایک اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے فلاں بزرگ جن کے ساتھ امیر اہل سنت فلاں 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 کر کے 8-10 القاب لکھ کے وہ اپنی فلاں کتاب میں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ اینا جا اور او اینا لمبا، ہوں تو اللہ دے بندے پھر نبی الاسلام نال بھی انہیں پروٹوکول لانا نا، تو یہ اپنے بابے دی دم لا دیندا۔ تو یہ ان لوگوں نے دمیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے یہ قطعاً کسی کی معاذ اللہ توہین کرنا مقصود نہیں تھا، ہمیں توہین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ آٹومیٹیکلی توہین ہو رہی ہے، وہ ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آیا، انہوں نے کہا یار جب بھی توحید بیان کرو گے نا تو انبیاء کی توہین آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے نام پہ جو جعلی عقیدے بنائے ہوئے ہیں نا، اس میں تو ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہے، علم غیب جان لیتے ہیں خود سے مراد یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں بغیر وحی کہ وہ کہتے ہیں بس ایک بار ہی سب کچھ عطا کرتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب بتاتا تھا ہوتا تھا، جب نہیں بتاتا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جب نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہوگی قرآن سے، وہ والا علم غیب جو یہ مانتے ہیں، جو ہم مانتے ہیں وہ تو ہے، جتنا بتایا تھا وہ ہے، وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تو وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے، تو توہین آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، تو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں بندے کی طرف، بندے تو ہم بھی ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ ایک جز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کے نزدیک وہ عین عقیدہ ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک وہ جو ہے وہ توہین ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ تو جو آٹومیٹکلی گستاخیاں ہو جایا کریں نا آپ کی، سر ان کو گستاخیاں نہ شمار کیا کریں، اور اگر آپ کریں گے تو دیکھیں آپ کی گستاخی شمار کرنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے، ہمارے اسلامی بھائیوں تک کتنے دلائل اس کے والے سے پہنچ گئے۔ اب آندہ سے آپ کو دم پہ پاؤں والی بات کے اوپر کبھی انکاری نہیں ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ میرا خیال ہے کافی لمبی نشست ہو گئی ہے، باقی سوالات کو ہم اگلے سنڈے کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین۔ اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، دور کر دے اور معاف بھی فرما دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔